میاں حامد میاں بڑے پیٹو تھے، بڑی عید کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ جانتے تھے کہ اس دن خوب کھانے پینے کو ملے گا۔ آخر عید کا دن آ گیا۔ عید کی نماز کے بعد سے ہی وہ شروع ہو گئے، امی کے پیچھے پڑ گئے، کلیجی بھون دیں، کلیجی بھون دیں۔ امی مصروف تھی مگر حامد کے لیے کلیجی بھون دی۔ کلیجی کھا لی تو سوچا کہ گھر بیٹھے رہے تو شاید کہ کچھ خاص کھانے کو نہ ملے۔ امی کو بتا کے خالہ خالو کے گھر چلے گئے، وہاں خربوزہ کھایا۔ پھر پھپھا پھوپھی کے گھر پہنچے، وہاں پھلا ٹھوسا۔ اب چلے ماموں مامی کے گھر، وہاں سوچا کہ نمکین بہت ہو گیا، اب میٹھا کھانا چاہیے۔ خوب مٹھائی کھائی۔ پھر چچا چچی کے گھر پہنچے، وہاں چپلے کباب کھائے۔ اب تایا تائی کے گھر آئے، وہاں تلوں والے بسکٹ اڑائے۔ اتنا کھا چکے تھے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، کچھ دیر آرام کیا۔ اب آخری اسٹاپ نانا نانی کا گھر تھا۔ ہمت تو نہ تھی لیکن سوچا عید کا دن کہاں روز روز آتا ہے۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا، نان اور نہاری ڈٹ کر کھائی۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ شاید زیادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں بتلی ہونے لگی اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اب تو حامد میاں گھر کو دوڑے، راستے بھر پیٹ پکڑے رہے۔ گھر پہنچے تو الٹیاں شروع ہوگی۔ رات بھر ایسی حالت رہی کہ ہوش ٹھکانے آ گئے، کسی پل چین نہ آتا تھا۔ خود بھی جاگے، امی ابو بھی جاگے، بھائی بہن بھی پریشان تھے۔ صبح صبح ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو ساری بات کا پتہ چلا تو بولے، اتنا کھانے پینے کا کیا فائدہ، اب تم اگلے 2 دن تک صرف کھچڑی کھا سکتے ہو۔ یہ سن کر حامد تو رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب بولے، حامد، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے۔ کھانا اس وقت بس کر دو جب پیٹ میں ابھی تھوڑی سی جگہ باقی ہو۔ حامد میاں کو اس دن جو سبق ملا اسے وہ کبھی نہیں بھولے۔